الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وخاتم النبي والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم 5 ٹائم جو ہے پڑھتے ہیں نماز کے اندر پورا جو فرض ہے واجب ہے سورہ فاتحہ اس میں ایک آیت ہے کیا یا نعبدو و یا نستعین کہ ہم جو ہے وہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. میں جلدی لے کے چلوں گا کیونکہ علامہ صاحب نے ایسے ہی ماشاء اللہ بیان کر دیا اور میں تو مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، بس جو سیکھتا ہوں وہ آگے پہنچا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی بزرگوں کا دیا ہوا اس سے لیں. میرے پاس تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے علماء اور بزرگان نہیں ملتا ہے نا. تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت میں ہے جمع کا صیغہ، یعنی کہ جمع سے مراد صیغہ سے مراد یعنی کہ یہاں کیا ہوا ہم کیا ہوا یعنی کہا میں کیا ہوا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی بات عبادت سب سے جو افضل ہے وہ کون سی ہے؟ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہگاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے. امام عبداللہ بن احمد نفسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ جب حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے. یعنی کہ عبادت بندہ کہہ رہا ہے عبادت کر رہا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ عبادت کے بغیر بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے کہ عبادت کو وسیلہ بناؤ. میری عبادت ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے پہلی عبادت کرو، ویسے بھی مدد کرتا ہے نا. اگر نہیں بھی کرے بندہ عبادت تب بھی وہ مدد کرتا ہے، لیکن اگر کر لے تو اللہ کی تلقین کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی جو ہے وہ مدد چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو، پھر کیا کرو؟ مدد مانگو. دعا مدد ہے. درود شریف پڑھو، یہ کیا ہے؟ عبادت. درود شریف کیا ہے؟ عبادت. اور پھر کیا کرو؟ دعا مانگو، یہ کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ مدد ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا. بھائی اللہ سے ہم ویسے بھی دعا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ عبادت کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہاں ایک سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ تم میری پہلے پاکی بیان کرو اور مجھ پر حبیب پر درود بھیجنے کا بولو، تو انشاءاللہ اور میں جو ہے مطلب اللہ جو ہے انشاءاللہ اس درود اور نماز کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا قبول اور منظور فرمائے گا. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف ہم اکیلے ہی پڑھتے ہیں. بھائی ساتھ پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ وہی بات کیا یا کرا بدو وہی علامہ صاحب بھی اور ہم سب بھی پورے ہفتے میں کبھی نہ کبھی درود و سلام اکیلے پڑھتے رہتے ہیں. اچھی بات ہے نا، پڑھنا چاہیے. لیکن ابھی ہم یہ جو ہے ترغیب جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بتائی وہ انشاءاللہ سنیں گے کہ بھائی ساتھ میں درود شریف پڑھنے کی کیا برکت ہے. ساتھ میں جو ذکر اور ہلکے لگاتے ہیں نا وہی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو جب ہم ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں گے تو درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. تو عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر عمل پہ رہوں گے. وہ جگہ پھر مطلب 2 حکم ہو گئے. ایک تو یہ کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اس بات پر عمل بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو کہ ذکر کے حلقے تلاش کرتے رہتے ہیں، بس
جبکہ کسی ہلکا ذکر کے پاس آتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہم کہتے ہیں نا بڑی روحانیت سی ہے، بڑی سرور سا ہے. تو یہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ یہ الگ ہی معاملہ ہے. یہ جب کہتے ہیں نا عطر لگایا جاتا ہے، اگر وہ بتاتا بھی نہیں ہے تو عطر کا پتہ پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب فرشتے اگر دکھتے میں نہیں ہے نا تو ان کی جو نورانیت ہوتی ہے نا، ان کی نورانیت کی وجہ سے جو ہے نا وہ جگہ جو ہے وہ نورانی ہو جاتی ہے. وہ نورانیت ہمارے دل کو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. اور یہی نورانیت جو ہے نا، جو شیاطین ہوتے ہیں نا، شیاطین ان کو جو ہے چبھتی بھی ہے، وہاں سے بھاگتے ہیں. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف کے منہ میں کہ شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر جہاں اب یہی آواز جب مومن کے کان میں جاتی ہے تو مومن کیا کہتا ہے؟ چلو نماز کی طرف، چلو کامیابی کی طرف. تو مومن چلتا ہوا بھاگ جاتا ہے. تو اللہ نے جو فرشتے ہیں کسی کے لیے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے نورانی کا کام کرتے ہیں، اور کسی کو یہ عذاب دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے گئے ہیں. شیطانوں کو یہ عذاب دیتے ہیں، دور بھگاتے ہیں، اور مومن کو فائدہ پہنچاتے ہیں، گھیر لیتے ہیں. پھر اپنے میں سے ایک گروہ کو قاصد بنا کر آسمان کی طرف رب العزت و شانہ کے دربار میں بھیجتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ آگے سنیں. وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں کے پاس گئے تھے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں. وہ بھی گواہ بن رہے ہیں نا. فرشتے ان لوگوں کی گواہی دیتے ہیں جو کیا یہ نعبد وہ ایک نستعین کی اس میں آتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بندوں کے پاس گئے تھے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں. بھائی تو نے نماز ان کو پڑھنے کی کہا، وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. تو نے جو ہے ان کو قرآن پڑھنے کی کہا تو ان کو قرآن خوانی کراتے ہیں. تو نے ان کو جو ہے درود شریف پڑھنے کی کہا تو وہ درود شریف مل کے پڑھتے ہیں، اور کچھ جن کو اجازت ہے وہ پڑھاتے بھی ہیں. تیری کتاب پڑھتے ہیں اور تیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں. یہ آ گئی بات. اور تجھ سے اپنی آخرت اور دعا کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو. فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب کریم، اس میں فلاں شخص بڑا گناہ گار اور مجرم تھا میری طرح، وہ کسی کام کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بھی میرے رحمت سے ڈھانپ دو. یہ نہیں ہے کہ اس کو سائڈ میں کر دو. یہ وہی بات، وہ حدیث آ گئی نا، اسی میں جو ہے ہم نے ابھی تفسیر تھی پڑھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو محبوب بندے ہوتے ہیں نا، ایک دنیا کی مثال دوں میں آپ کو. دنیا میں مثال یہ کہ ایک وزیر اعظم اگر کہیں جائے نا تو جائے گا وزیر اعظم، اس کے ساتھ سیکرٹری بھی جائے گا نا تو پروٹوکول اس کو وہی ملے گا. کیسا؟ وزیر اعظم. حالانکہ وزیر اعظم نہیں ہے تو ہم عام بندے، اور آپ میں سے پتہ نہیں کوئی اللہ کا خاص بندہ. تو ہم لوگ جو ہے ساتھ مل کے پڑھیں گے، پتہ نہیں ہم سے کون سا خاص بندہ ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی دعائیں اللہ جلدی قبول فرما دے. اللہ قبول کرتا ہے دعا نا، اللہ قبول کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کب دعا قبول کرنی ہے اور کب رکھنی ہے. رد نہیں ہوتی ہے دعا. دعا جو ہے، ہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا لٹک جاتی ہے کب؟ جب تم اول آخر جو ہے درود شریف نہ پڑھو، وہ دعا آسمان پہ لٹک جاتی ہے. اور اگر وہ دعا، اگر مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی دعا پڑھی پھر آپ نے آمین کہہ دیا، اگر آپ نے درود نہیں پڑھی تو وہ اٹک جائے گی. جیسے آپ درود پڑھیں گے نا تو وہ چیڑتی ہوئی، حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں، وہ چیڑتی ہوئی آسمان کو جو ہے وہ پہنچتی ہوئی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہے پہنچ جاتی ہے. تو تاکہ یہ سمجھانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو کہ آپس میں مل بیٹھنے والے. یہ نہیں کہا کہ وہ ایک کو چھوڑ دو جو اچھی نیت لے کے آیا تھا، جو صرف نیکی کے لیے آیا تھا، جو ہے وہ دین کے لیے آیا تھا، اس کو ثواب دے دو. نہیں، ایسا نہیں ہے. کہا کہ ان کو آپس میں بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں
کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی کوئی بدنصیب نہیں رہتا. اسی لیے آپ کو جو ہے بار 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 جو ہے، اب ایک جگہ جو ہے نا عالم دین ہے ہوا ہے، ایک عالم دین کا ایک اپنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے حدیث شریف میں فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء حق، علماء حق جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو اب یہ بھی آئے، اگر ہم لوگ دعا کریں اور کیا پتا ان کی آمین سے، اور آپ مجھے پتا نہیں کوئی ایسا بندہ ہو جو عبادت کرتا ہو، تہجد گزار ہو، ہر بات پہ عمل پیرا ہوتا ہو، اور وہ دعا کے لیے آمین کہتے ہیں، تو ہمارا تو سمجھ لیجیے کہ اس آمین کی وجہ سے ہم لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو جب بھی درود شریف پڑھیں تو محبت اور ادب کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ. ابھی ہم درود شریف پڑھیں گے بس انشاءاللہ. آپ سے جو ہے نا ابھی ہمارے شنید بھائی بھی قریب میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے، تو یہ بھی آتے رہیں گے. ہمارے یہاں دیکھیں صرف علامہ صاحب جانتے ہیں، 4-5 سال ہوا ہے علامہ صاحب کو، 4-5 سال سے سیکھنے سکھانے کا ماحول جو ہے وہ رہا ہے. ابھی کچھ مصروف تھے تو اس وجہ سے نہیں آ رہے تھے. ہم جو ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے وہ آگے لوگوں کو سکھائیں. تو نماز کے بارے میں جو ہے وہ ایک سوال جو ہے وہ سن لیتے ہیں جواب کے ساتھ. نماز میں جو ہے شرائط ہوتی ہے، شرط نماز سے پہلے ہوتی ہے، یعنی کہ جو نماز کی شرائط جو ہے وہ نماز سے پہلے ہوتی ہے، اور فرائض نماز کے اندر ہوتا ہے، یا نماز کے بعد جو نماز کے اندر ہوتا ہے. تو نماز میں کتنے شرائط ہیں؟ جو وہ چیزیں جو نماز سے پہلے دیکھی جائیں گی وہ کون کون سی ہیں؟ طہارت دیکھی جائے گی، آیا کہ بندہ پاک ہے نہیں ہے. ستر عورت دیکھا جائے گا، مطلب مرد کے لیے کیا ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں کے مطلب جو یہ ہوتا ہے نا کیا کہتا ہے ٹخنا، یہ گھٹنے کا جو جوڑ ہوتا ہے یہ چھپانا ہے. ستر عورت، استقبال قبلہ یعنی کہ قبلے کی طرف، یہ نماز سے پہلے کی ہے نا، استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا. وقت، اب یعنی کہ ظہر کے وقت میں ظہر کی پڑھنا، فجر کے وقت میں فجر کی پڑھنا، عصر کے وقت میں عصر کی پڑھنا، مغرب کے وقت میں مغرب کی پڑھنا، عشاء کے وقت میں عشاء کے وقت میں عشاء کی پڑھنا. نیت اور تکبیر تحریمہ، جو پہلی تکبیر ہے نا اس کو فرض میں بھی شامل کرتے ہیں اور اس کو شرائط میں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. بس یہ جو ہے آپ 6 یاد کر لیں. پہلا کیا ہے؟ طہارت. اب طہارت میں تینوں ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سنتے آئیں گے. طہارت، ستر عورت یعنی کہ چھپانے والی جگہ، عورت کہتے ہیں چھپانے والی چیز کو، ستر کہتے ہیں حصے کو، چھپانے والا حصہ. اور استقبال قبلہ یعنی کہ استقبال کرنا قبلہ کا، جہاں قبلہ ہو اس طرف منہ کرنا. وقت ابھی بتایا. اور نیت تو پھر ظاہر سی بات ہے، جو بندہ کھڑا ہوتا ہے تو نیت تو ہوتی ہے کہ میں فجر کی پڑھ رہا ہوں. اگر وہ کہہ لے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ کہنے سے کیا ہے وہ ہمارے دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم ابھی دل والے نہیں ہیں، ابھی ہم زبان والے بن گئے ہیں. یہ آپ کو بتا دوں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، صاحب حال اور صاحب دل جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نیت بھی کافی ہوتی ہے. اور جو ہم جیسے عام بندے ہوتے ہیں نا، ان کو زبان سے کہنا، اللہ صاحب کو ان کو جو ہے وہ زبان سے کہنا جو ہے نا وہ ضروری ہے. جو صاحب حال بندے ہیں یعنی کہ اللہ کی حضور رہتے ہیں، اپنا آپ کو اللہ کے حضور رکھتے ہیں اور اللہ کو دل میں رکھتے ہیں، وہ اگر دل میں بھی سمجھ لیں کہ ان کی ہو جاتی ہے نیت تو اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن کہنے لینا عام بندہ اس کی بھی نیت ہو جائے گی، لیکن کہہ لینا کیا ہے زیادہ بہتر ہے. میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض مغرب عشاء کا، عمر کعبہ شریف کی طرف پیچھے اسلام کے، اللہ اکبر. تو یہ آپ کہہ لیں گے تو آپ کے دماغ میں دل میں آ جائے گا آپ کی. اصل میں کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی بات ہے کہ کبھی آپ پریشان ہو نا تو آپ اپنے آپ سے کبھی کبھی خود بھی بات کرتے ہو، بھائی تجھے کیا ہو گیا، اتنا پریشان کیوں ہو. کبھی کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا ڈپریشن کا شکار بننا، تو اپنے آپ سے یہ بندہ وہ بات کرنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو سمجھاتا ہے. پہلے دل میں سمجھائے گا، اگر تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی نا تو پھر وہ جو ہے بھائی طور پر جو ہے جا کے اپنے آپ سے بات کرے گا.
भाई मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ होगा, क्या हो गया तुझे, ऐसा तो नहीं था तू, तो थोड़ा सा दोबारा लाइन में आ जा। तो ये अपनी आवाज, क्योंकि हमारा ज़मीर जो है ना, हमारी आवाज सुनता है, ये ज़मीर आती ही ज़मीर से आवाज है, और हमारे कान सुनते हैं ना, फिर तो हमारे दिल को क्या होता है, करार पा जाता है, तो फिर हम जो है थोड़े जो है सही हो जाते हैं। तो नियत की बात कर रहे थे, तो नियत जबान से लेके रहना बेहतर है। और तकबीर तेरी माँ, तकबीर को तकबीर तेरी माँ क्यों कहते हैं, इंशाल्लाह ये हम आगे आप आते जाएं, सीखने सिखाने का माहौल है। हफ्ते में एक मरतबा मैं तो कहता हूँ कि नमाज जो है ना, नमाज वो रोजाना सीखनी चाहिए। तो नमाज अगर रोजाना सीखनी चाहिए, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है, या आप मतलब कहने का ये है कि आप इतने मशहूर आदमी हैं, तो आप हमको सिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए हम लोग बैठे हैं। अल्लामा साहब भी इसीलिए आते थे दूर से कि भाई पहले तो सीखा, अब जब सीख रहा तो आगे जो है वो सिखाएंगे, और हम लोग जो है थोड़ा इनसे भी लेंगे, और सीखने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद व सलाम पढ़ लेते हैं, दुरूद शरीफ का दस्तरखान लग चुका है, पढ़ने का तरीका समझ फरमा लीजिए। शाह अब्दुल हक दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ तुम जो है वो इस तरीके से पढ़ो कि अगर तुमने गुम्बद खतरा देखा है तो उसका तसव्वुर करके पढ़ो, सुनहरी जालियां देखी है तो उसका तसव्वुर करके पढ़ो, या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा है तो उसका जो है तसव्वुर करके पढ़ो। इंशाल्लाह इस तरीके से पढ़ेंगे तो जरूर से बरकत से माला माल हो जाएंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल